سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے. جے لوگ روزہ دار نے خالق انہاں دے روزے کو قبول فرمائے اور جنہیں کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق انہاں توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے ادھے وچ دو لفظ آئے نے ایک ذریت اور ایک امت. کسی نبی دی امت دی قرآن وچ کی پوزیشن ہے اور کسی نبی دی ذریت دی قرآن وچ کی پوزیشن ہے یہ سمجھ لینا بڑا ضروری. پیغمبر اعظم دی سیرت طیبہ پوری پڑھی جائے تے امن دا دور ہے یا جنگ دا دور ہے مسجد دا جگہ ہے یا کتے جنگل دی جگہ ہے ہر مقام تے پوری سیرت طیبہ وچ کچھ کردار ذریت نے کچھ کردار امت دے. امت دا اپنا ایک کردار ہے ذریت دا اپنا ایک کردار ہے. جڑا اس ویلے دور جا رہا ہے ٹی وی دیکھو تسی رمضان ٹرانسمیشن چ بہ کے بندے کوشش کر رہے ہیں کہ امت نو ذریت نال ملا دیتا جائے اور ذریت نو امت نال ملا دیتا جائے. یہ مصیبت بنی ہے بندیاں نو کہ اگر کوئی بندہ کسی نبی دی ذریت دی گل کردا ہے تے نال دے بندے نو افراتفری پی جاندی ہے کہ میں کوئی ایسی روایت لباں تاکہ جڑے دوسرے انہاں دے ہم اثر نے وہ کدھر حشر والے دن اعتراض ہی نہ کرن پہ تو ساڈی گل ہی کوئی نہیں کیتی. ایسی صورت بن گئی. میں سمجھنا کہ آج یوم بدر ہے 17 رمضان ہے اسلام اور کفر دی یہ پہلی جنگ ہے سرکار دو عالم دی حیات طیبہ اور اتنے اسلام نے فتح پائی جس اللہ پاک نے بھی ایمان والیاں دی مدد کیتی اور فرشتے بھی آ کے انسانی شکل لڑے. یوم بدر یوم بدر تک ہونا چاہنا بس ذریت امت روزیاں چ رکھنا. ساڈے الحمدللہ مذہب وچ یہ باقاعدہ ترویج کیتی گئی ہے کہ امت اور ذریت وچ فرق ہے. ذریت اولاد نو اندر نے امت منن والے نو اندر نبی نو منن والے وچ تے نبی دی اولاد وچ بڑا فرق ہے. حالانکہ اولاد بھی نبی دی ہوئی بہتر ہے جڑی نبی نو مندی ہوئے. حضرت نوح دے بیٹے نہیں منیا تو وہ جہنم میں چلا گیا. اولاد بھی امت چی ہوندی ہے لیکن بہرحال اولاد تے امت چ ایک فرق ہے. آیت پڑھن تو پہلا میں عرض کر دینا میں غیر سید ہاں لیکن نبی دا امتی ہیں. جڑے تے سادات بیٹھے نے انہوں نے پوچھا جائے کہڑے نبی دی امتی ہو تو وہ بھی اسے نبی دے امتی نے جدا میں امتی. ایتھے جڑے غیر سید بیٹھے نے اسی سارے کدے امتی ہیں سرکار دو عالم دے تے جڑے سید بیٹھے نے وہ کہڑے نبی دے امتی وہ بھی سرکار دو عالم دے وہ بھی امتی تے اسی بھی امتی. ہن سانو وہم پہ جائے کہ اسی بھی امتی یہ بھی امتی وہم ہی ہے نا جی. وہم کسی نہیں ہو سکتا کسی ویلے پہ اسی بھی امتی. اگلی گل یہ کہ ساڈے روزے بھی 29 تریق ہونے نے سیداں دے بھی 29 تریق ہونے سیداں دے 26 روزے نے تواڈے گھر وہ نہیں. نمازاں اسی 5 پڑھنے وہ بھی 5 پڑھتے ہیں. حج تے جائیے وہ بھی 7 چکر لاندے نے اسی بھی 7 لانے صحیح بھی 7 گن کے. اس طرح ہی ہے مذہب. یہ کوئی ایسا سید ہے جڑا بغیر وضو تو نماز پڑھ چھڑے کوئی رہت ہو سکتی ہے نبی دی نہیں. اولاد علی ہوئے اولاد رسول ہوئے وضو کرے گا نہیں کرے گا. یارہ سادات وضو کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو غسل چلو سید غسل نہیں کرتے تے گھبراندے کیوں ہو کیجئے چلو سید وضو نہیں کرتے کرتے نے. یہ مطلب ہے کہ وہ بھی امت نے اسی بھی امت آن نمازاں بھی ہونی ہیں روزے بھی ہونے تقریباً نہیں بلکہ برابر ہی 29 ہوئے تے آج کا میرا 29 آندے روڑا 29 ہو جان گے 30 ہو جان گے تاں کوئی نہیں روڑا نہیں. جنہیں 29 رکھے 29 رکھنے کا کی بار فکر تے انہوں جیسے ایک بھی نہیں رکھیا انہوں بڑی فکر ہے پہ یہ 30 نہ ہو جائے کتے تسی اندازہ لو. وہ دا خیال ہے 29 دن تھوڑا اندر بڑھ کے ہوکا پیتا ہے 30 تے نہ ہوئے باہر تے بہ کے پیے جس ایک نہیں رکھیا ہوندا سڑکے سب تو پہلا سگرٹ لا کے ہوندا ڈکے کو اج مینوں. میرے عزیزو اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے. دین نمازاں نے تے سجدہ نہ ساڑیاں برابر نے
روزے نے تے برابر نے، یا انہاں دا روزہ کو آدھا گھنٹہ پہلا کھلدا تے تاں وی دسو جدوں یار سارا دین گن گن کے برابر ہے تے قرآن موڑی دے منہ اگے رکھ کے میرا دل کردا پوچھاں اے دین سارا گن گن کے برابر ہے، اے ساڈے تے صدقہ حلال کیوں ہوئے، انہاں تے حرام کیوں؟ میرا خیر کو فرق ہوئے گا ہی فرق کو، شکریہ یارا، کوئی فرق ہوئے گا، ہے ہی نا کوئی فرق، آخر فرق ہے۔ میں قرآن چو کوشش کرنا یوم بدر تک آنا چاہنا، جب بدر تک آ گیا میں توڑے کو اجازت رہنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروریت نو فوکس رکھنا جی، فوکس دا مطلب ہے کہ پوری طرح تصویر جڑے بچے بناتے ہیں نا جی، ایک چکور جہاں وچ آوندا ہے، چکور ایک خانہ آوندا ہے، وہ پورا فوکس کرتے رہتے ہیں، جدو پورا سامنے آ جاتا ادو بٹن دباندے نے، پھر صحیح ہوندی ہے، ورنہ صحیح فوٹو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ فوکس کرنا بڑا اہم ہے۔ جڑے بندے نے فوکس ہی نہیں کرنا قرآن نو، انہوں دین سمجھ جی کیسے آ جائے۔ میں جڑی آیت نو فوکس کرانا چاہنا ایس مجلس پاک وچ، وہ آیت وچ لفظ ضروریت آئے گا جی۔ آیتاں 3 میں پڑھنی ہیں صرف اج، اس تو بعد نتیجہ دینا، وقت ہے نا بچ گیا باقی۔ 69واں آیت جو ضروریت آئے گا، ضروریت دا معنی اولاد ہے جی، تساں مہربانی فرمانی ہے اور ضروریت نو بڑا دھیان نال سننا، جتھے آیا درمیان چ آئی جانا نا آیت مینوں پتہ لگ جائے گا کہ انہیں بندے فوکس کیتا ہے ضروریت نو۔ ضروریت دا معنی اولاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہم باپ بیٹا کو اپنا مسلمان قرار دے، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں، ہم تیرے مسلم ہیں اور تجھے تسلیم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمایا مانگ، میرا گھر پہ بنانا کی مانگنا ہے؟ فرمانتے نے من ذریتنا، مہربانی 3 آیتاں سے، من ذریتنا امتا مسلمتا لکا، ہماری ذریت میں ایک مسلمانوں کی جماعت بھیج، ہماری ذریت میں ایک مسلمانوں کی جماعت بھیج، ہماری ذریت میں یعنی ہماری اولاد میں مسلمانوں کی پوری جماعت بھیج۔ اتھے زور دین والی گل اے وے کہ وہ نہ بھیج جنہیں مسلمان کرنا پڑے، جنہ دے بت چھڑانے پہ، جنہ کو شراب چھڑانی پہ، جنہ کو سود چھڑانا پہ، جنہ کو رشوت چھڑانی پہ، جنہ کو اس قسم دیاں بڑائی ساریاں چھڑا کے تو تا کے جنہ نو مسلمان کرنا پہ، او نا پیج ہی مسلمان، پیج ہی مسلمان۔ جڑے مسلمان بندے نے نا جی وہ مسلمان ہو رہے نے، جڑے بن کے آدھے نا وہ مسلمان ہو رہے نے۔ حضور جن کو نبی مانگ رہا ہے وہ مسلمان ذریت والے ہیں، کلمے کی ضرورت ان کو ہے جو بے کلمہ آتے ہیں، آگے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میری نسل میں، ذریت میں، اولاد میں مسلمان بھیج۔ اللہ فرمایا پھر فرماتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں اس رسول کو بھیج، پہلے مسلمان بھیج، پھر ان میں اس رسول کو بھیج۔ کون سا رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ حضرات ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ ایسا بھیج جڑا کتاب دی بھی تعلیم دے وے، جڑا حکمت دی بھی تعلیم دے وے۔ تسی سارا علاقہ درخواست دے کے ڈیو نو آکھو پہ ساڑھے پنڈ ٹیچر کوئی نہیں، ساڑھے پنڈ ٹیچر بھیج، تسا ٹیچر منگیا ہوئے تے او کسے 2 دن کر چھڑے، کی خیال ہے تہاڈا؟ جڑا سکولے بھی نہ گیا ہوئے، وہ بندے آکھن گے قبلہ درخواست ویکھو منگیا تواڈے کولوں کی سی تے دے تسا کی چھڑیا ہے؟ مولوی تیری مت ماری ہے، او معلم پہ منگدا ہے، اللہ نے ان پڑھ میں چھڑنا سی۔ کمال ابراہیم کا فرماتے نے انہوں بھیج جڑا کتاب دی بھی تعلیم دے وے، جڑا حکمت بھی تعلیم دے وے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو پاک کرے، ایتھے لطف ہے، اسے بھیج جو لوگوں کو پاک کرے۔ حضرات ابراہیم نے پاک کرنے والا مانگا ہے، ہونے والا نہیں مانگا۔ کمال ہے، اسے بھیج جو لوگوں کو پاک کرے، اور جو ابراہیم کی دعا میں طاہر و مطہر ہو اسے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ منگیا نہیں، قبلہ مہربانی نوجوان منگیا نے، حضرت ابراہیم نے پہلے مسلمان منگے نے، جلدی جلدی بول رہا جی، ذریت چ منگے نے کہ امت چ منگے؟
اولاد وچ منگے نے، یہ دا مطلب ہے نبوت مصطفیٰ امت ابراہیم میں نہیں آئی. ہاں اولاد ابراہیم میں، اولاد ابراہیم میں. ایک اور آیت پڑھنے ہیں اسے سورت دی، ذرا پیچھے جانا پائے گا، یہ 26 24 نمبر تے جانے ہیں. اللہ فرماندا با اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، جب وہ پورا اترا تو اسے لوگوں کا امام بنا دیا، اسے ناس کا امام بنا دیا، اسے انسانوں کا امام بنا دیا. جو ہی امامت کے مرتبے پہ فائز ہوئے فرماتے نے کالا ومن ذریتی، فوکس کرنا سی کالا ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی امامت رکھے گا نا. اللہ نے فرمایا کالا لا ینال عہد الظالمین، تیری ہی اولاد میں امامت رکھوں گا، لیکن اپنی اولاد کو بھی ذرا کہہ دینا ہم ظالموں کو امام نہیں بنا، ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے. سب تو بڑا ظلم کیے قرآن آندا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا رکھنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا. ساڈے ہی مگر چڑھ گیا تسی نہیں مندے. میرے منہ تے کافر لکھ جا، جس زندگی چ ایک بار بھی بت نو آنج کیتا ہوئے نا وہ تیرا امام ہو سکتا، ساڈا نہیں. اللہ ظالموں کو امام شکریہ کہ بلا نہیں بناتا. یہ مطلب ہے ذریت دو باری آیا ہے، تیجی باری پڑھنا ہے تو مجلس میں مکمل کر دینا. دو باری جدو نبوت منگی نے ادو بھی من ذریت نا بولو نا، تو جدو امامت آکی نا من ذریتی میری اولاد چی. یہ مطلب ہے قرآن کے مطابق اے پوری رات قرآن پڑھنے والے لوگ آتے ہیں میں سارا مہینہ قرآن کھلو کے پڑھے، کھلو کے پڑھ تو پاویں بہ کے پڑھ، طے کر. اے وچوں نبوت بھی اولاد ابراہیم چاہیے، امامت بھی اولاد ابراہیم چاہیے. ساری نماز گھٹ ود ہو سکتی ہے، روزے دا اگا پیچھا ہو سکتا ہے، عقیدے دا اگا پیچھا نہیں ہو سکتا. اللہ سب نو عمل دی توفیق دے. بندے سانو جی اپنے تھاں بہ کے نا کافر کہہ کے تے ٹینشن لیس ہو کے سو جاندے نے بھی یہ سارے کافر. جے سانو کافر مشرک آکھے تینو چنگی نیند آوندی ہے تے سانو کی اعتراض. اللہ دے بندے سو کرو ایک تینو میں دساں اس قرآن دی عظمت دی قسم ہے اساں نبی مننے ہیں تے ذریت ابراہیم چو مننے ہیں. جے امام 12 مننے نے تے ذریت ابراہیم چو. قرآن دے محرر دے مطابق نبوت بھی ذریت ابراہیم چاہیے اور امامت بھی ذریت ابراہیم چاہیے. ایک آیت سورہ مبارکہ ابراہیم، سورت دا نام ابراہیم 13 پارش مل جائے گی. میں بالکل قریب آ گیا اولاد ابراہیم دے. اللہ نے ایک اور دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے، یہ جی ذریت آئے گی، لفظ ذریت آئے گا. فرماتے ربنا انی، حضرت حاجرہ دی گود چ رکھ کے نا اسماعیل نو تے چھڈیا نے اوتھے بے آب ہو گیا میدان وچ، جتھے جا کے اسی صحیح کرنے صفا تے مروہ دی اوتھے چھڈ کے جان لگے. فرماتے نے ربنا انی اسکنتو من ذریتی، اے میرے رب میں اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ کے جا رہا، امت کو نہیں، میں اپنی ذریت کو یہاں. ذریتی بواد غیر ذی زرع، غیر زرعی زمین میں. غیر یاری نہیں زراعت توڑے کوڑے ساری الحمدللہ اتھے کا سیم تھوڑ زیادہ ہے، میں پہنا غیر زرعی. فرماتے نے غیر ذی زرع، میں اپنی ذریت کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں بن کھیتی لکھا ہے، بن کھیتی والے علاقے میں. بن کھیتی کی نو آندن ایتھوں ہو نا تو مانو چک نو آنجنو اگوں علی پور تک سارے انشاءاللہ تو آنو مچھلی فارم میں ملن کے کچھ ہے ہوندی ہوگا تو بیجن نہ یہ توڑا کی خیال ہے تھا دم کرایا مچھلیاں واسطے نہیں. وہ تو ہوندا ہی کھ نہیں، سیم تھور دا علاقہ نال دریا ہے، وہ پھر یہی بنا سکتے ہیں، وہ بنائی جاتے ہیں. وہ ساری مچھلی منڈی اتنے ہی بنی ہے. ایک غیر زرعی زمین بندے کتے استعمال تے کرنا ہوتا نا. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اتنے چھڈ کے اپنی اولاد نو پہ جانا. غیر ذی زرع لکھا نے میدان ہے بن کھیتی کا، میدان ہے، بہت شکریہ کہ بن کھیتی کا، یعنی یہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، یہ میدان ہے، پتھر ہے، ریت ہے. اپنی اولاد نو چھڈ کے جا رہے ہیں. اج کل جنیاں کھجوراں انبر اتھوں پہ آउंदी ہے تے اتھوں اجوا پہ آउंदी ہے. اے جنی کھیتی باڑی ہوئی ہے نا اے کسے دے پیر دے صدقے نال
آیا راہ پانی اتنے نکلیا تو کدھر نخلستان بنے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لخت جگر دا پیر وجا. میں کہ اللہ ایک ہی کیتا ہی. آپ فرمایا جنہیں عرب آکڑے نے نا نمی او دے ہاتھ چا پانی نہیں کٹیا, او دے سر تھلے پانی نہیں کٹیا. اے سارے ابراہیم دے پتر دے پیر دے توتے پانی جو بیٹھا. عرب جو زراعت آئی ہے پانی دی وجہ تو, پانی آیا آل ابراہیم دی وجہ تو. میں کہ اللہ پانی دے پیر چوں کیوں کٹے. فرمایا کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کھانے والے امت ہوتے ہیں جن کا صدقہ انہیں ذریت کہتے ہیں. پورا عرب ذریت دے صدقے چ پہ کھاندا جی. پاویں وچوں تیل نکلے تے پاویں پانی نکلے, نکلیا انہاں دے پیر دی وجہ. لو جناب چھڈ کے جا رہے ہیں تے فرماندے نے اندا بیتک المحرمی. تسلی مجھے صرف یہ ہے کہ یہ ہے تو غیر زرعی زمین لیکن تیرا گھر قریب. تیرے گھر کو چھڈ کے جا رہے ہیں, اے میں تسلی ہے. تے چھڈ کے کیوں جا رہے ہیں؟ فرماندے نے میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. بڑی لطیف گل ہے, نماز کو قائم کریں. پانی دی اتنے چھٹ کو نہیں تو نماز کتوں قائم ہونی ہے؟ یہ مطلب ہے جہاں پانی نہ ملے وہاں نماز قائم ذریت ہی کر سکتی ہے. یہ امت کا کام نہیں. جتھے پانی نہ ملے, بہت شکریہ یار, جتھے پانی نہ ملے اتھے نماز قائم ضروریت کر دی ہے. ہوں میرا موضوع جڑا نا وہ میں آ گیا باڈی لینگویج نال میں سمجھا دینا جی. انج رکھ کے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو تے اللہ کے التجا کی ہے. فرماندے نے ایک مہربانی کر, بے آب ہو گیا میدان ہے, چھڈ کے میں جا رہا امت نو نہیں, ذریت نو اولاد نو چھڈ کے جا رہا. ایک مہربانی کر, بڑی لطیف گل ہے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم, اب تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے. لوگوں کے دل باہر جنہیں لوگ بھی ہوں گے مجلس واسطے اتنے ہوں گے کہ مجلس ادھر جانی انہیں اتنے آنا. مسجد چ نمازیاں ہونا ہے کہ مسجد جا کے بوئے بوئے کے آخو آؤ پڑھ لو, نہیں نمازیاں جانا. کھو جاندہ پیاسے والی یا پیاسا کھو؟ پیاسا کھو والی. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ جو ناس ہے نا لوگ, ان کے دل میری اولاد کی طرف موڑ دے, ان کے دل میری ذریت کی طرف موڑ دے. یہ مطلب ہے ذریت کو ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کی طرف موڑے. کیا بات ہے, آباد رہو. یہ ذریت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کی طرف اپنے دلوں کو موڑے. لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ لوگوں کے دل ذریت کی طرف موڑ دے. ہوں دوسرا جملہ بھی آخا, یہ مطلب ہے ذریت کو لوگوں کی ضرورت نہیں, لوگوں کو ذریت کی ضرورت ہے. جن کے دل مڑنے ہیں انہیں امت کہتے ہیں. شکریہ. جن کی طرف مڑنے ہیں, تھوڑے بندے بولے نے پر کوئی گل نہیں, ذریت کہتے ہیں. دل مڑیں گے امت کے, جدھر مڑیں گے اسے ذریت کہتے ہیں. امت کہتے ہی اسے ہیں جن کے دل ذریت کی طرف مڑ جائیں. آج سڑکیں کھلو کے اندر ہم بھی امت مصطفیٰ ہیں. اگر تیرا دل محمد کی اولاد کی طرف نہیں مڑا تو امتی کہلوانے کا حقدار. امتی وہ ہے, شکریہ کہ امتی وہ ہے جن کے دل اہل بیت کی طرف مڑ جائیں. اور یار بیت تھا نا, میں ایک مثال ایڈی اچھی دینا آگی ذہن سے ساری گل واضح ہو جائے گی. امت اسے کہتے ہیں جن کے دل, اجرا نبی پاک نے معراج دی شب مولوی دس دنے ایک کوئی گل کی تھی, امتی امتی امتی, اللہ میری امت, اللہ میری امت. اللہ فرمایا منگو کی منگتے ہو؟ فرمایا میری امت نو بخش لے, بس میری امت نو بخش لے. ہاں بھائی بخشا امت ہی جائے گا. کمال ہے یار, سر اٹھاؤ نا. اگر حضور نے بخشش مانگی ہے تو امتی کے لیے مانگی ہے. شک نہ کری میں امتیاں جے اندر تیرے حسین کوئی نہیں, اندر تیرے حسن مصطفیٰ کوئی نہیں. شک بھی نہ کری, پیغمبر نے بخشش مانگی ہے امت کے لیے, اور امتی وہ ہے جس کا دل ذریت کی طرف مڑ جائے. اینی میری آواز بھی نکل دی ہے, یہ تو بات نہیں نکل دی. دل میرا کرتا ہے میں پہنچا دیں جتوں تک پہنچ سکتی ہے. حضرات 61 ہجری
9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو حور نے نماز نہیں بدلی، دل بدلا، اور روزہ نہیں بدلا، قرآن نہیں بدلا۔ قرآن وہی تھا مگر یزیدی تھا، نماز وہی تھی مگر یزیدی تھا، حج وہی تھا مگر یزیدی تھا۔ ہر شے اسلام اس وقت بنی جب دل ان کی طرف مڑ گئے۔ دل موڑنے نے اہل بیت دی طرف نماز کی طرف منہ کر کے پڑھنی، کعبے انہوں نے بیت اللہ، کعبہ بیت ہے۔ حضرت ابراہیم اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہیں، یہ مطلب نماز قبول اس کی ہے جس کا منہ بیت کی طرف رہے، دل اہل بیت کی۔ سبحان آباد رہو جی، مہربان، شکریہ کرو۔ روزہ ادا قبول ہے جدا منہ بیت دی طرف رہے، دل اہل بیت دی طرف رہے۔ انہیں آل ابراہیم، آل ابراہیم تے لوکی درود بھی پڑھ دیں، کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ علامہ شہیدی صاحب نے 4-5 دن پہلے ٹی وی تے بڑے اچھے لفظ نا، اور میں وہ لفظ دا اضافہ جی میری زندگی، انہوں نے لفظ بڑا اچھا دیتا ہے۔ انہوں نے کیا درود جڑا تسی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پڑھ کے چپ کر جاندے ہو، اے اگلا تو انہوں کی جاندے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انہوں نے کہا اسی منکر نہیں، اسی پڑھنے ہیں درود ابراہیمی، تسی کسی وقت سارا جنازے تے آ جاؤ، اچھا کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنے ہیں، الحمدللہ اسی قائل ہاں۔ تے اصل گل انہوں نے بڑا اچھا لفظ دیتا ہے، انہوں نے کہا سچ درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہی ہے، وہ جو اگلا ہے نا وہ حوالہ ہے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، بڑا اچھی لفظ نرزی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگلا جو ہے نا کما صلیتا وہ حوالہ ہے کہ اسی طرح جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ بھیجا۔ چلو ٹھیک ہے، تے اسی تے درود ابراہیمی نو پڑھ کے اسی تشریح کیتی نا، جدن اسا درود ابراہیمی دی سانو خطرہ تو ہی نہ چھڑ جائیں، کیونکہ آل ابراہیم دا ذکر آندا نا تے نماز دے وچ آندا نا تے تشہد اور تحیات جنوں آندے نے بندے او تے بہ کے اندر کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ جے آل ابراہیم تیری نماز دے وچ ہے نا تے پھر ابو طالب وچ ہی، کیونکہ نبی دے نکاح تے بہ کے حضرت ابو طالب کی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا۔ ذریت ابراہیم، آل ابراہیم۔ اسلام دی پہلی جنگ ایسی جنگ سی کہ مد مقابل کئی بیٹے باپ دے آ گئے، کئی پرا دے مد مقابل آ گیا، کیونکہ نوے بندے مسلمان پچھے نکل کے ہوئے سن نا۔ ساڈے پنڈ جلوس نکلنا سی تو پھر جنہیں ڈکنا سی نا او دا پرا میرا یار میں جانا سا سکول، رستے خوہ آتا سی، اس پھر خوہ تو ملتا سی، میں بڑا اچھا بچہ سی۔ وہ آخر لگا مجلس کے دن جی، میں کہ کل وہ آ گیا چھوٹا پرا، وہ مجلس کے بعد ماتم شروع ہوا تو ماتم شروع کر انہوں کسی بندے جا کے آکھیا جا جلوس تو ڈکڑا نا تیرا پرا اتنے پٹدا پیا آپ۔ وہ سوچن تے مجبور ہو گیا بھی جاؤں گا تو میں وہ مدے مقابل آؤں۔ کسی ویلے ایسا ہو جاتا ہے مدے مقابل پرا آ جاتا ہے، باپ آ جاتا ہے، چاچے دا پتر آ جاتا ہے، پھپھی دا پتر آ جاتا ہے، مامے دا پتر آ جاتا ہے۔ یہ جنگ بدر جڑی پہلی ہوئی ہے نا جی، یہ نا واقعہ نہیں نا کچھ بندے مسلمان ہوئے سن، کیونکہ صحابہ کرام نے بڑی مشکل کلمہ پڑھیا ہے اور بڑی مشکلات جو گزر کے انہیں اسلام قبول کیتا ہے۔ ساڈے تے تقریباً میرا ہر گالی پہ گیا نا اسلام، سانو پتہ ہوندا نا بھی آ شے حرام ہے، سود دے پیسے کھانے حرام نے، رشوت حرام ہے، زنا حرام ہے، جناب شراب حرام ہے، لوگاں دا مال کھانا حرام ہے، یتیم دے مال تے قبضہ کرنا حرام ہے، ناجائز قتل کرنا حرام ہے۔ اینے حرام سانو کسے پہلا دسے ہوندے تے اسی سوچ کے کلمہ پڑھ تے نمازاں ضروری کرا دیتیاں جاندیاں 5 ٹائم، اے واجب ہی، روزے واجب نہیں، آ حلال ہے تے آ حرام ہے، چلو بندہ سوچ کے پڑھدا ہے۔ اسی پیدا ہو گئے کسے اذان کانے چاک چھڑی
ایک شخص اقامت آ چڑی گھر دے لڈو بن چھڑے اگوں نکیا ہوندیا پٹی دے کے مسیتے کر چھڑیا اسی مسلمان ہو گئے سان تے ہوش آن تو بعد پتہ لگا آ بھی حرام ہے صحابہ کرام نو پہلا پتہ سی سار اٹھاؤ بھائی اور صحابہ کرام نو پہلا پتہ سی پیغمبر نے 40 سال گزار کے نا تے اسلام سامنے کھلار دیتا سی بندیاں دے ہے مولا تانوں جزا دے وے آ جننے بندے پیغمبر دے خلاف ہوئے نا وہ تانوں میں دسنا پیغمبر نے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ آکھو اللہ تو سوا کوئی عبادت دے قابل نہیں انہاں دے بت کسے کام دے بھی نہیں سن انہاں آکھیا محمد تو صادق بھی ہے تے امین بھی گل تو سچی پہ کرنا ہے پر ایک مہربانی کر اللہ والی گل نہ کرے ٹھیک نہیں نبی آکھیا کوئی نہیں ٹھیک ہے کسے کام تے نہیں دلائل بھی نبی نے بڑے دیتے ایک بندے نو پیغمبر نے آکھیا کہ تسی بت کتے رکھ دیو اس آکھیا سامنے پیا ابا ایک نے پوچھا تو کتے رکھنا اس آکھیا جی اسی اندر رکھنا فرمایا تو اندر کیوں رکھنا کہنے لگا یہ مٹی دا میرا سونے دا یہ اندر پہ آئے تو باہروں کو چوکی نہ لے جائے جدوں سا کہہ رہا میں باہر رکھا تو کو چوکا نہ لے جائے میرے نبی نے فرمایا جڑا اپنے آپ جو گانی ہو تینوں رزق کتھوں دے دلائل پیغمبر نے دیتے ہیں انہاں کیا جڑی صلاح بزرگاں کیتی ہے نا کافر بزرگاں دی گل کرنا چلو کافراں بزرگ کوئی نہیں انہاں بزرگاں پہ کے صلاح کیتی وہ بڑی کم دی گل ہے جڑی ایک کافر نے کیتی ہے وہ میں سنبھال کے رکھی ہے وہ اج تحفہ تن لے لو او سکیا اے دے آنکھیں نہ لگیا امانتہ رکھ لو ایماندار ہے فیصلے بھی کروا لو کیونکہ فیصلے ٹھیک کر دے جھوٹ بھی نہیں بولتا سچی گل کردا یہ کول اونا کم لاؤ جنہ سانو ٹھیک وہ آنکھیں لگ کے نا بت نہ چھڈے انہیں آکھیا بزرگو اندر کی تہاڈی کی گل ہے تانوں پتہ ہے بابے پرانے جڑی گل کردے نے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کر اس آکھیا ساڈے سامنے یہ پوری زندگی جڑی گزری ہے ساڈے سامنے جے کلمہ پڑھ گئے نا یہ انج دے ہونا پینا جی تے جدی شراب دی پٹھی اپنی سی اس آکھیا بابے نے ٹھیک پیا جہاں جوئے دا اڈا سی اس آکھیا بزرگ ٹھیک پیا اس واسطے انج دا ہونا پینا یہ مطلب انہیں لوگوں نے پتا سی نا کہ اے اسلام ہی ہے جڑا گلیاں چ پیا پھردا ہے اے دین آپ ہی ہے جڑا گلی پہ پھردا ہے حضرت عائشہ نو انہوں نے والد نے پوچھا کہ تو نے محمد کو اس گھر میں جا کے کیسا پایا انہوں نے فرمایا بابا اگر لفظوں میں آ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں وہی قرآن گلی میں چلے تو اسے محمد مصطفیٰ میرا نبی دی ذات دین ہے میرے نبی دی ذات جس میں اتھاری پورا دین ہے اے بوے تے بہنا دین ہے اٹھے تے اٹھنا دین ہے آج کی دساں جو کھائے نہ وہ حلال ہے اجے تو پتہ کوئی نہیں میں کڑی گل کرنا اجے تو پتہ ہوتا تو داد بہت ہوں جو نبی کھائے وہ حلال ہے جنہوں نہ کھائے وہ حرام کی خیال ہے تہاڈا ٹھیک ہے جے بندے دے ذہن چ گل آ گئی ہے کہ نبی جو کھائے وہی حلال ہے تے جنہوں نہ کھائے وہ حرام ہے اگو ادو وڈا جملہ کتھوں لے آواں نبی وہ کھاندا سی جو ابو طالب کھواندا یارو پڑھے ہی حضرت ابو طالب دی گود چ یہ مطلب ہے سارے جہان نو حلال حرام دا پتہ قرآن دے نازل ہون تو بعد لگا جڑے قرآن دے نزول تو پہلے حلال و حرام تو واقف سن انہیں ذریت ابراہیم کہتے پہلی جنگ ایک مولوی نے شعر پٹھا کر چھڑیا ایک شعر تو سنیا ہوگا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہو سکا اسلام زندہ ہوتا ہے سورہ بدر کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے جنگ بدر کے بعد جس لکھے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ دا نظریہ ایسی کہ اتنی محنت کیتی جائے نا تو پھر اسلام زندہ ہوتا ہے اتنی محنت تو بعد جدوں کچھ مردہ ہو گئی ہوئے انہوں زندگی دین واسطے شبیر دے اسوہ کاملہ تے چڑھنا پایا اینا دا مقصد سی گالو دی ٹھیک سی کہ اسلام اگر کدھر مر گیا ہے نا کسی پنڈ اتھے حسین نو لے جس شہر جو اسلام مر گیا اتھے شبیر نو لے ہو کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا بنانی پہندی ہے تو پھر اسلام زندہ ہوتا ہے انہیں گل کر بیٹھا ہو سکے اسلام زندہ ہوتا ہے جنگ بدر کے بعد ادھے تے میں پڑھیا کسی مسجد تے لکھیا سی بعد یہ ٹاڑیا ہونا تقریر میں کیتی سی میں تقریر کی تھی میں کیا جیڑے بندے نے
کربلا دی بجائے بدر رکھیے. وہ سمجھدا کربلا چ حسین سن، علی دے بیٹے سن، علی دے پوترے سن، اے خاندان نبوت سی. اے او نہ آکھو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اے بدر آکھو تو بندہ پوچھے بدر وچ کون سی؟ کمال ہے. کتھوں نسے گا ابو طالب تو؟ کتھوں نسے گا؟ میں ایک تقریر کی تھی، وہ اقتباس میں سنا دینا. میں کہ کربلا تو اس واسطے تنگ نے کہ شہزادہ علی اکبر جدوں نکلے نا جی قبلہ میدان وچ، حضور نے ایک رجز پڑھیا ہے. میرے پیغمبر دے نواسے دے بیٹے نے رجز پڑھیا ہے. رجز حضرت علی اکبر نے آواز دے کے فرمایا جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے. میں ہوں علی حسین کا بیٹا، اور حسین وہ جو علی کا بیٹا، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. حضرت قاسم نکلے، میں ہوں قاسم حسن کا بیٹا، حسن وہ جو علی کا بیٹا، علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. حضرت عباس نکلے، فرمایا میں ہوں عباس علی کا بیٹا، علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. کربلا چ سارا دن ابو طالب ہی ہوندی رہی ہے. میں پکی گل پہ کرتا جی، جن ہاشمی نکلے نا انہیں اپنا شجرہ ابو طالب تک ضرور پڑھے. جن ہاشمی نکلے نے انہیں اپنا شجرہ ابو طالب تک ضرور پڑھے. وہ بندہ اندروں تنگ سی ایک کربلا تو بھی ابو طالب ہی آؤں. تو چلو تو بدر چلے، تو بدر چو بھی نس جانا. تو پھر آخنا میں بدر پڑھی نا تو آخنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر احد کے بعد. جدو میں لا فتح الا علی پڑھیا نا تو آخنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر خیبر کے بعد. کتھوں نسے گا؟ تیرے کو نسن والا تھا ہی کوئی نہیں. پیغمبر اسلام نے جنگ بدر چ 3 انصاری نوجوان بھیجے. تسی نیٹ کھول لو، گوگل کھول لو، اتنے لکھو جنگ بدر، ساری گل آ جائے گی. کتاب اج کل لینا ہی کوئی نہیں، پڑھتا ہی کوئی نہیں. موبائل تے کول ہے نا، گوگل کر لو تسی، وہ لکھو جنگ بدر آ جان گے. جی میں گل کرن لگا تصدیق کر لینا ہونے اٹھ کے. پیغمبر نے 3 صحابہ نو بھیجیا جڑے کہ انصاری سن، مہاجر نہیں سن. 3 انصاری نوجوان نکلے خوب سجا کے. جنگ بدر اج بھی یہ سواد نہ آیا. اب سال بعد پھر 17 رمضان آنا. کچھ دن ہوں نے جڑے منسوب ہوں نے ادھر سواد وکھرا ہوں. اج شاید اس گل کا وکھرا سواد آئے. 3 نوجوان بھیجے، انہیں جا کے للکارا دیتا میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. انصاری نوجوان سن. انہوں اگوں جڑے کھلوتے سن کافر. پہلی جنگ سی، 313 تے سارے آ سن، بچ کوئی بچے بھی آ سن. کل 2 اندازہ لاؤ پہ 2 گھوڑے سن، اونٹ زیادہ سن، 2 گھوڑے سن، تلواراں بھی تھوڑیاں سن. بالکل سامان اتنا نہیں سی، سامان حرب ہے ہی نہیں سی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ. مہربانی کے بلا میرے عزیزو 3 بندے نکلے تے انہیں جا کے اپنا تعارف کرایا. اس زمانے دسنا پہنتا سی میں کون ہاں تے میرا ابا کیڑا. اتنے پڑھن واسطے دسنا پہنتا میرے ابے کا نام کی. کدی کہ سٹیج صاحب جی نے میرے ابے کا نام دسیا ہو. بسم اللہ. شاہ جی تشریف فرما ہو گئے 5-7 منٹ بس. شاہ جی آ گئے نے. اللہ پاک انہوں نے ہمیشہ سلامت رکھے، زبان تاثیر فرمائے، تے جڑی انسانیت دی خدمت ہے وہ بھی جاری ساری. مولا کائنات جزا دے کمال. میرے عزیزو ایتھے دسن دی لوڑ نہیں کہ فلانے ذاکر پڑھن لگے نے، فلانے ذاکر دے پتر نے. لوڑ نہیں ہے، ضرورت نہیں، ذاکر کا پتہ ہے. میدان جنگ چ اس دور دسنا پہنتا سی میں کون ہاں تے میرے ابا جی کون. یہ رواج سی عرب دا. کئی بندے اسے واسطے اگاں نہیں سن ہوندے. مشکل سی تھوڑا یار، مشکل سی. کئی بار یہ نہیں گل ایسی گل سی، کئی بار ایسے والد گرامی ہوندے نے کہ وہ پھر کئی بار تعارف دے قابل ہی نہیں ہوندے. کئی ابے ایسے ہوندے نے بندہ دسنا ہی نہیں چاہتا ہوں. ایسا کمیاں پیشیاں ہو جائیں بندے کو وعدے گھاٹے ہو جاندے. آیا بندے کو وعدے گھاٹے ہو جاندے نے تو انہاں کول ہوئے سن بیچارے کو. وہ پھر کئی بندے دسدے نہیں سن. ایک میرا پیر علی ہے جس جیڑی جنگ چ گیا اس آخیا نکلو میرے پیو دا نام ابو طالب. مولا تمہیں جزا دے. کتوں ابو طالب نو کڈے گا؟ جنگے بدری 3 بندے بھیجے. وہ اگے کافر جڑے نکلے نا وہ خود منہ تے پائے ہوندے سن. بندے پہچانے نہیں سن جاندے. وہ ٹوپیاں لوہے دیاں تے اگے جالیاں شالیاں لگیاں ہوندیاں نا. انہاں آخیا بھی کون ہو تسی؟ انہاں آخیا میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. انہاں آخیا بھی تسی نا جویں آئے ہو نا ایویں ہی واپس ٹر جاؤ. اسی کدی کمیاں نال لڑے ہی نہیں.
انہوں نے لفظ سن کہ جانوروں چارہ ڈالنے والوں سے ہم کبھی نہیں لڑے. جانوروں چارہ شارے جڑے پاندے نے سارے کام والے بندے ہوندے او کمی. انہاں کہ اسی کدی چھوٹے بندے نال نہیں لڑے, اسی بڑے خاندان دے لوگ ہاں تے محمد نو آکھو یا آپ آوے اے شکر ہے. کافر محمد نو چھوٹے خاندان دا نہیں سن سمجھ. سارے اٹھاؤ بھائی, کہنے لگے یا آپ آوے. یارا مرتضی عاشق صاحب بیٹھے نے, عاشق صاحب دے فرزند نے, یہ دس سکتے ہیں کہ میں ذاکر ہاں تے ذاکر دا بیٹا. اتھے آ جان مثال دے طور تے زرغام شاہ صاحب, وہ دس سکتے ہیں میں ذاکر ہاں سید ہاں تے ذاکر دا بیٹا. نسیم عباس صاحب دا بیٹا آ جائے, وہ دس سکتے ہیں میں رضوی ہاں نسیم عباس صاحب دا بیٹا. ایڈے ایڈے ابے ہون وہ تے دسن والی گل ہوندی, میں کی دساں؟ مطلب ہے ابا جی نہ ذاکر نہ عالم نہ پڑھے لکھے, انہوں دی تعلیم اینی ہوئی سی کہ اس میں صابر شاہ نقوی کو کر چھڑیا. بس میں سمجھنا ہے ہوش دی گل ہے. انہوں نے انہوں دا شاگرد بنا دیتا. اب دیکھو تھوڑے سامنے میں کھلوتا. ویسے ابے جی تھوڑی بہت مطلب ان پڑھ سن ایتھے ایڈے ایڈے ابے والے ایتھے کھلو کے گلاں کرن تے میں اتھے ٹوری جانا, میں کرن میں اتھے پیچھے ہو جانا. چلو ٹھیک ہے جی, میں ان کی دساں یہ مطلب ہے والد محترم مجھ کوئی کمی ہوئے نا تے بندہ آگا پیچھا کر ہی جاندہ جی کسے. میرے عزیزوں نہ کیا واپس چلے جو اسی کدی چھوٹے بندے نہیں لڑے. پیغمبر نو آکھو پہلی جنگ آج 17 رمضان ہے جی اور جنگ بدر ہے, آج آخری جملہ پڑھنا پیا. انہوں نے کہا کسے بڑے نو بھیجو ساڑھے برابر دے بندے تے آؤ, جے تو انو اسی مار چھڑیے تے ماریا کی تے جے تو آڈے ہتھوں مر گئے تے اکا مر گئے. جے تو آڈے بسم اللہ باوج تو آڈے ہتھوں مر گئے تے اکا مر گئے تے جے مار بھی چھڑیا تو لوگ آخر کنوں مار کے آئے ہو, واپس ہی چلے جاؤ. وہ تریوے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واپس آئے تے پیغمبر دی بارگاہ چرز کی تھی یا رسول اللہ او تے کو بزدی کر دیں. مطلب ہے لڑن دی بجائے لڑکارا بھی مارے ہے, رج بھی پڑے ہے, سامنے آؤ اسی مجاہد اسلام. ادا کی مطلب ہے وہ خاندانہ دی گل پہ کر دیں پہ چھوٹے مدد نے کدی نہیں لڑے. پیغمبر اسلام نے فرمایا پہلی جنگ ہے, نواں کام ہے, اتنے بڑا روب ہے لوگوں کے ذہن چ کہ میں اس قبیلے دا میں اس خاندان دا, تے تسی کیوں گھبراندے ہو؟ میرے کو کہڑا سردار کوئی نہیں, رولا ہی کوئی نہیں, میں ترے سردار ہی بھیج دے گا. وہ جڑے 3 بندے بھیجے نا 3 رسول اللہ نے, پہلے دی آواز آئی انا حمزہ ابن عبد المطلب. ٹھنڈ پہ گئی خدا دی قسم سارے کفر نو. انہاں کا سمجھتے آئیے نا. تجھے دی آواز آئی انا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب. انہاں کا ٹھیک ہے عبد المطلب دا پوترا ہے, حارث دا بیٹا عبید, ٹھیک ہے عبیدہ ہے, ٹھیک ہے. تیسری آواز نے لوکاں دے گلے خشک کر دیتے, انا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب, میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا, اور ابو طالب وہ جو عبد المطلب کا بیٹا. انہاں کا ٹھیک ہے آجو. مختصر کرا جنگ تے نہ پڑھن دا موقع. حضرت حمزہ نے اپنا مد مقابل قتل کیتا, حضرت علی نے اپنا مد مقابل قتل کیتا. ہن تہاڈا دل کردا نا دساں انہاں دا, اگو نا دس بیٹھا تو تساں آکھنا او کدا لگدا سی تے او کدا لگدا, میرا رہ نہیں دینا. حضرت حمزہ نے اپنا مد مقابل مار دیتا, حضرت علی نے اپنا مد مقابل مار دیتا. حضرت عبیدہ نال جی دی جنگ پہ ہوندی سی نا, حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے, سخت زخمی ہو کے ڈگ پے. حضرت علی علیہ السلام نے عبیدہ چک کے لے ہونا سی نبی دی خدمت وچ, پہلا او دا مد مقابل ماریا, صدقہ جاواں چاچے دے پتر دا مد مقابل ماریا, تے چاچے پتر نو اٹھا کے حضرت علی لے کے نبی پاک دے سامنے آئے. روایت بھی رمضان چو پڑی دی جدنا روزہ ڈسٹرب نہ ہوئے, مولا تو انہوں جزا دے, پوری دنیا نے لکھی ہے. حضرت رسول خدا دے سامنے لیا کے حضرت علی علیہ السلام چاچے دے پتر نو رکھیا, تے آخری سانس ہی ہودا, آخری سانس ہی ایتھے لطف ہے, کتھوں کتھوں کڈیں گا اس ذات نو. آج ویکھ کے نبی نو فرماندے نے یا رسول اللہ میں کیا شہادت سے معروم تو نہیں ہو جاؤں؟ میں شہادت کی نعمت سے, نعمت لکھے معروم تو نہیں ہو جائیں گا. جن کی نظر میں شہادت نعمت ہونا وہ امت نہیں ہوتی, ذریت ہو. صدقہ جاواں ہے موضوع سے میرا تو سن لیا. میں ذریت, شکریہ قبلہ, ذریت کی گل کر رہا سن, اے ذریت ابراہیم. تو فرماتے نے یا رسول اللہ میں کہیں شہادت کی دولت سے, شہادت کی نعمت سے معروم تو نہیں ہو جاؤں گا؟ پیغمبر نے اطلاع دیتی نہیں عبیدہ
تو تھوڑی دیر بعد مرتبہ شہادت پر پہنچنے والا ہے، فائز ہونے والا ہے۔ آخری جملہ کلمے دے طور تک ہی نکلیا، فرماتے نے اچھا میں تجھ پہ قربان ہو رہا ہوں، فرما ہو رہے ہو، فرماتے نے کاش آج چچا ابو طالب ہوتے۔ میرے پیغمبر نے منہ چم کے کیا ہے اس ویلے تینوں چاچا ابو طالب کے میں یاد آئے۔ ہو سکیا انہیں ایک شعر پڑھیا سی سانو سامنے کھلار کے، مینوں وہ شعر یاد آئے۔ شعر سناوا جی، حضرت ابو طالب کا شعر۔ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ جب کافروں نے دھمکیاں دیں کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے تو چچا ابو طالب نے ایک شعر پڑھا تھا، ترجمہ پڑھ دینا۔ شبلی نعمانی نے بھی لکھا جی، سیرت النبی جی شبلی نعمانی میں لکھا ہے، میرے کو موجود ہے، وہ یونیورسٹی پڑھائی جاتی ہے، اس واسطے معتبر کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں تو ابو طالب کا شعر عبیدہ نے زندگی کے آخری لمحات میں پڑھا، فرمایا کافروں سے مخاطب ہو کے چچا ابو طالب نے ہمیں ساتھ کھڑا کر کے کہا تھا اور مشرکوں اور کافروں ہم محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک ہمارا آخری بچہ اس کے گرد لڑتا لڑتا قتل نہ ہو جائے۔ یوم بدر آج یہ جملہ بنتا سی، آج دی قدر پینی سی۔ پوری کائنات دے محسن دا نام مصطفیٰ ہے، پوری کائنات تے احسان ہے میرے نبی دا، پچھلیاں امتاں تے بھی میرے نبی دا احسان، اگلیاں امتاں تے بھی میرے نبی دا احسان ہے۔ مقام محمود دا وارث میرا نبی ہے، پچھلیاں نبیاں میں 4 بندے بخشوانے ہوئے تو میرے نبی نو آکھنا جنہیں پوری کائنات تے احسان کیتے نے۔ قرآن کھلا میرے سامنے میں اکھاں نال پڑھیا، غلام احمد حریری بی اے دی اسلامیات اختیاری چ لکھتا ہے ایک جنازہ مکے چ اٹھیا ہے جدے مگر ٹر کے نبی دووے ہاتھ ہیں۔ وہ جنازہ حضرت علی دے والد گرامی دا، وہ جنازہ حضرت ابو طالب دا، جدے مگر ٹر کے نبی پہ فرماتا چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان۔ فرمایا نا چاچا جڑا پوری کائنات دا محسن ہے وہ پہ چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان نے۔ شاہ جی ہونے نا انہاں میں وہی احسانات پڑھنے، حضرت ابو طالب دے احسان نے سارے۔ میں ہمیشہ آخیا جنہوں کتاباں چ ابو طالب دے احسان نہیں نہ ملتے، اور کاغان ناران جا کے مری جا کے انہیں نے پیسے لاؤں دا ایک باری کسی زیارتی قافلے نہ رل جائے جے نہیں نہ احسان ابو طالب دے نظر آئے۔ ایران دیاں بارڈراں تو لے کے شام دیاں کندھاں تک جنیاں مرداں دیاں تینوں قبراں نظر آؤں گیاں نا بندے طواف کر دے ابو طالب دے پتر ہوں گے، تے جنیاں رلیاں تیاں دیاں دفن کیتیاں نا لوگ وہ ساریاں ابو طالب دیاں بیٹیاں ہوں۔ میں نے دکھ لگتا ہے لوگاں نوں احسان ہی یاد کوئی نہیں۔ خدا دی قسم پٹھے دا مزدور ہوئے نا سرگودے کام کردہ ہوئے تو بیٹی فوت ہو جائے سرگودے دفن کر دینا، انہوں اگوں اوکاڑے والے لے جان، انہوں نے ایڈوانس لے ہوندے وہ پیسے اتھے دے کے اتھے لے جائے، دوجی تھی اتھے اوکاڑے دفن کر دینا، تیسری سیالکوٹ ہوئے تھے اتھے لوگوں نے پتہ ہوندا ہے ایک تھی اتھے دفن ہے، ایک اتھے دفن ہے، ایک اتھے دفن ہے۔ لوگوں نے یار کیوں ہے وہ آندا یار پٹھے تے کام کردے نے، اپنا گھر مکان کو نہیں وہی کر دیندے نے، اوتھے سی تے دفن کر دتی، اوتھے سی تے دفن کر دتی، اوتھے سی تے دفن کر دتی۔ غریباں دیاں تیاں دا بھی پتہ ہوندا کتے کتے دفن ہے۔ علی او مظلوم ہے جدیاں تیاں دی اجے بھی بحث ہی ہو رہی اے لاہور بابا جی اجے بحث ہو رہی ہے۔ کوئی آندا ہے جڑی لاہور دفن ہے علی دی بیٹی ہے، دوسرا اٹھتا ہے کتاب لکھتا آندا نہیں ہے کوئی اور بی بی علی دی بیٹی نے۔ علی او مظلوم ہے جدیاں تیاں دی اجے بحث جاری ہے، ایتھے دفن ہوئی ہے کہ ایتھے دفن ہوئی ہے کہ ایتھے دفن۔ آنسو آ گیا۔ میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا، میں سوچنا پیا کوئی ایک جملہ رمضان ہے لوگوں واسطے عید آؤں ہے پھر ٹھیک سارے واسطے بھی عید ہے، ایک مہربانی کرے جی پتہ نہیں ہے پہلا موقع ملے یا نہ ملے شاید پھالیے مجلس آئے میری رمضان چکتے میں صرف ایک جملہ پڑھنا مظلومی دا تو ہم پڑھے ہیں حضرت علی دے روزہ مبارک تھے اول المظلوم بابری بیٹھے نے اے تاریخ کربلا پڑھن دا او تجربہ الحمدللہ رکھ دے یہ بہتر جان دے سمجھ انہاں کولوں پوچھ لینا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت پڑھی جائے بی بی زہرا دی شہادت پڑھی جائے مثلا حضرت محمد باقر علیہ السلام دی شہادت پڑھی جائے جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت موسیٰ
کسی بھی ہستی دی شہادت پڑھی جائے اسی کربلا چوں نہیں نکل سکتے. حوالہ جدوں کوئی دے گا آئے گا وہ کربلا جی. میں ایران دے علماء دی بھی گل کر رہا, عراق دے علماء دی بھی گل کر رہا, میں سنیا نے تقریرا تسی عربی فارسی جی سن کے دیکھ لو, ترجمہ کرا کے دیکھ لو. وہ جدوں گل کرن گے کربلا ضرور اپن گے. ہے حضرت علی دی شہادت دے ایام آ رہے نے تے کربلا ذہن چوں کیوں نہیں جاندی. میں تھوڑا ایکو گل پڑھنا تو اتنے چھڑ دینا کہ 2 منٹ لگ جان گے میرے خیال زیادہ تو زیادہ. حضرت علی علیہ السلام نو کنیاں ضرباں لگیاں نے تساں کی سنے؟ مہربانی. ہاں نوجوان تلوار وزنی سی, وہ بجھی سی زہر, ہاتھ روکن والا رکاوٹ اگے کوئی نہیں سی. یا میرے مولا سن تے یا وہ ملعون سی. اس دو ہاتھاں نال تلوار ماری. جڑا ساڈا مصاحب ہوندا نا تحت اللفظ, یہ احساس دوانا ہوندا کو آنسو آ باقی وہ پڑھن گے. حضرت علی علیہ السلام نے اس اپنی مرضی نال جنہ زور لگدا سی اس تلوار ماری ہے. تے علماء نے جڑی گل لکھی ہے وہ بس ہو جاندی ہے ساڈی سن کے. فرماندے نے جویں کتاب کھل دی, اے مثال علماء نے دیتی ہے. فرماندے نے جویں بند کتاب اے آنج کھل دی ہے نا, آنج انج میرے مولا دا سر کھل. جبریل اعلان کیتا قد قتل امیر المومنین, مومنہ دے امیر نو ضرب لگ گئی, قتل کر دیتا گیا علی علیہ السلام نو. وہ ضرب دی آواز سن جنہیں جنہیں سنی ہے وہ دوڑیا ہے. ایک کوئی جو لے جا میرے لو ویک دعا سننا ہے. پترہ دیاں آؤندیاں نو حضرت علی نے ایک کھلا سار دو ہاتھاں نال انج پڑ. میں مثال تے نہیں بنتی. کئی باری بابا جیسی مثال دینے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تسی اتھوں دیا مثالاں اتھے نہ دیا. مثال دیتی جاندی ہے تاکہ شاید کوئی بچہ ہی سمجھ جائے, کوئی اہل سنت سمجھے. تواڈے واسطے مثال دی لوڑ کوئی نہیں. ایک بچے نو تانوں پتہ ہو ڈور پھر گئی ہے. بابا جی نے اعلان کیتا ہے کہ گڈیاں جہدے کول ہے نے ساڑ دیو, ڈوراں ساڑ دیو, میں پیسے دینا. تانوں پتہ ہے انہاں دا اعلان آ چکا ہے کہ اگر کسی بندے دی کوئی فیکٹری بھی ہے تو انہیں پیسے لا بیٹھا ہے, وہ ضائع کر دے میں پیسے دے دینا. یہ کیوں ایسا ہویا؟ احساس ہویا نا. وجہ وہ ویڈیو ویکھی نہیں جاندی جڑا خون کھل رہا ہے نا جی. رگل کٹ کتیاں اس نوجوان دا خون پانچ کھل رہا ہے تے میں تو ویکھ نہیں سکیا. کوئی بخان لگا سی میں ویکھ نہیں سکیا. اجی او تے ویکھ لئیے پھر بھی میں ماں جے ویکھی نہیں جاندی. اوتھے مریم نواز شریف صاحبہ بھی گئے نے, نواز شریف صاحب خود بھی گئے نے, او دے گھر گئے نے. انہاں دے گھر ایڈے بڑے بندے کدی گئے نہیں سن, ایڈے بڑے مہمان ہی انہوں نے کوئی نہیں سن. بابا جی نے اعلان کیتا ہے, ماں نے ویکھیا ہوئے گا ایک سید ہے جیڑا میرے پتر دا سڑک تے خون مردا ہوئی تھلے گا. بڑے بڑے بندے او دے گھر گئے نے. احساس ہویا ہے دیکھو انہاں دا پرتڑا نہیں پر ماں دا کلیجہ کوئی ٹھنڈا ہویا ہے کہ میرے پتر واسطے پورے پاکستان آگوں گڑیاں ہی نہیں چڑھ گیا, دور ہی کوئی نہ بنائے گا. دکھ کھا گیا آخر معاشرہ ہوش ہے جڑا اینا خون ویکھ کے فیصلہ کر گیا کہ آج تو بعد کوئی بندہ پتنگ نہیں اڑائے گا. کاش کربلا تو بعد کوئی بندہ اعلان کردہ اگو ایڈے چھوٹے بچے نو تیر نہیں بچ. آج جو دے گھر بڑے بڑے لوگ بھی گئے نے, بابا جی دا اعلان نہیں اس ویکھیا ہے تو سوچیا اینے ساڈے ہمدرد نے, میرا پتر گیا ایڈے سارے ہمدرد نے. یہ مطلب پورے بندیاں دا دل کردا ہے نیڑے ہوئے تے جا کے اس ماں نو تسلی دئیے. دکھ سانو کھا گیا لگیاں نے محمد دیاں تیاں اڑی کر. کسے پاسے کوئی مسلمان رل کے آکھے تہاڈا بڑا نقصان. جڑا میں جملہ پڑھنا چاہنا ہوں صرف ایک کہ آگے آنسو دجے آنسو چھڑن لگا. کی کیتا میرے مولا نے پتراں دے آن تو پہلا؟ بولو. غذا منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں جا کے آپ کو ہیلدی رکھتی ہے, تبھی آپ کو اپنی منہ کی بولو دعا تھا نا سر پھڑ لیا. یار تہاڈی مظلومی بہت بڑی ہے پر میں کی کراں, سانو کربلا کھا گئی ہے. جڑے ویلے تانوں لگی ہے تلوار دی ضرب سر تہاڈا بھی کھلا ہے لیکن تواں پتراں دے آوندیاں نو دعا ہتھاں نال ہاتھ پھڑ لیا ہے. گرز دا وار عباس دے سر چ بھی لگا ہے, سارا عباس دا بھی ایویں کھلیا ہے جویں کتاب کھلدی ہے. لیکن شبیر دے آن تک جی عباس پیا سی آ کے
حضرت امام حسین فرماندے نے بابا تینوں ضرب لگی تو تے دعا ہاتھاں نال سر پھڑ لیا آ کے میرے ویر نو ہے تے بازو پہلے قلم ہوئے نے گرز دفار پا وما علینا الا اللہ. اے آن جناب سرکار علامہ بھئی اے ایک دو اعلان سماعت فرما لو. ترائی رمضان المبارک نو پھالیا حسینیہ امام بارگاہ چ مجلس ہے، ترائی شوال نو لیدر امام بارگاہ چ مجلس ہے، اور او دے بعد 5 مئی نو پھالیا امام بارگاہ حسینیہ چ مجلس ہے، 26 مئی نو